رکھنے والی چیز. ہاں تو اصلاً جو ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ جو پرانے نحویین ہیں نا، پرانے گرامر والے آپ کہہ لیں، وہ یعنی اگر جو مرکب جاری ہو یا ظرف ہو اس کو وہ خبر نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ اگر یہ آ رہے ہیں تو یہ ہر صورت میں متعلق خبر ہی ہیں. اور پھر مرکب جاری یا ظرف ظرف جی. یعنی کہتے ہیں نا الکتاب علی المکتبی، یا آپ کہیں الکتاب عند المدیری، تو عند المدیری ظرف ہے، علی المکتبی مرکب جاری ہے. تو پرانے نحویین کہتے تھے کہ یہ مرکب جاری اور حرف یہ جو ظرف ہے یہ خبر نہیں بن سکتے، یہ ہر صورت میں متعلق خبر ہوں گے. تو ایسی صورت میں وہ کوئی خبر محذوف مانتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے الکتاب موجود علی المکتبی یا الکتاب موجود عند المدیری، تو اس کو وہ کہتے تھے متعلق خبر. تو جدید نحویین نے یہ کہا ہے کہ ان کو ہم براہ راست بھی خبر مان سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مرکب جاری بھی اگر کوئی اور خبر نہیں ہے تو اس کو ہم خبر کہہ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور خبر ہو تو پھر دوسری کو خبر مان لیں، پھر مرکب جاری یا ظرف کو متعلق خبر کہہ لیں. تو شبہ خبر کا کانسیپٹ نئے عالمین. ہاں جی ہاں جی. تو یہ جو مرکب جاری ہے اور ظرف ہے ان کو شبہ خبر کہا جاتا ہے. درست ہے. اچھا سر، دوسرا یہ ہے کہ جو کسلانو ہے یہ منصرف ہے نا جی، غیر منصرف ہے نا؟ کسلانو، غیر منصرف. کسلانا ہاں جی غیر منصرف. ایسے ہی ہے جی. جی جی کسلانو، کسلانا ایسے ہی ہے. چلیے یہ بھی ہو گیا جی. اچھا تیسرا ہے جی کہ یہ انا، انا اور لالا، ان کو فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ فعل سے تو ان کی مشابہت نہیں ہے، بیسیکلی تو یہ حرف ہے اور ان میں کسی کام کا ہونا بھی نہیں پایا جاتا، کام کا ہونا یا کرنا. اصل میں یہ جملہ اسمیہ پہ جب داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں نا، اور فعل کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ مفعول اس کا جو مفعول ہے اس کو نصب دیتا ہے. تو اس مناسبت سے ان کو فعل کی مشابہ کہا جاتا ہے کہ یہ نصب دے دے. سر یہ مؤنث، بیسیکلی یہ مؤنث ہوتی ہے. ہاں حروف جو ہے نا، یعنی انا کو کہیں گے کہ وہ مؤنث ہے، یعنی جیسے اردو ہم کہتے ہیں نا انا ہوتا ہے، تو عربی عرب کہیں گے کہ ہیا، مثال کے طور پہ یعنی انا ہوتی ہے. درست ہے، درست ہے. یہ جو تمام انا اور اس کی بہنیں ہیں یہ تمام کی تمام جو ہے مؤنث ہے. اس لیے اخوات کہا گیا نا، اخوان یا اخوہ یا اخوان نہیں کہا گیا. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی بہت شکریہ. چلیں ہم اگلا درس شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین. ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے جی؟ یہ تمرین 15 کی تھی شاید ہم نے ہاں تمرین نمبر 23 سے کرنا ہے میرا خیال میں. سافٹ میں شاید اس کی نمبرنگ دوسری ہوگی. ہم تیسرا درس پڑھ رہے ہیں نا، تیسرا درس ہاں تیسرا میں شروع کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تیسرا پڑھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہم نے 22 تک پڑھ لی تھی اور 23ویں سے شروع کرنا ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے. 23ویں تمرین سے ہم شروع کرنے لگے ہیں. صفحہ نمبر ہے 21 ہارڈ میں. وہ کہتے ہیں جی اقرأ المثالین. ابھی ہم نے اس کا متن پڑھنا ہے اس درس کا. پہلے ہم تمرین اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ قواعد سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمیں یعنی ہمارے سامنے آ جائیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ متن بھی پڑھیں گے. تو وہ کہتے ہیں اقرأ المثالین، دونوں مثالوں کو پڑھیں. ثم اربط، پھر ربط قائم کریں. بین کل جملتین، دونوں جملوں کے درمیان، یعنی دونوں جملوں کو لنک کریں. فی ما یلی، اس میں جو نیچے ہے. مستعملاً لاکنہ، لاکنہ کو استعمال کرتے ہوئے. وعلم، اور یہ بات جان لو یا جان لیں. ان لاکنہ، کہ لاکنہ من اخواتی ان کی بہنوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ دوبارہ ذرا بولتے تھے. دونوں مثالوں کو پڑھیں پھر ربط قائم کریں دونوں جملوں میں. ہر دو جملوں میں، ہر دو جملوں میں، اس میں جو نیچے ہے، یعنی نیچے آنے والے ہر دونوں جملوں میں. اور
استعمال کرتے ہوئے لاکنہ، استعمال کرتے ہوئے لاکنہ، ٹھیک ہے جی. اور جان لیجئے یا جان لو کہ لاکنہ جو ہے وہ انا کی بہنوں میں سے ہے. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انا کے قواعد وہ آپ کو پڑھا چکے ہیں، تو انا اور اس کی جو تمام بہنیں ہیں ان سب کا قاعدہ وہی ہوگا، الحروف المشبہ بالفعل جو ہم نے پڑھا تھا نا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اب انا کیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے پہلی بات، اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا کو نصب دے کر اسم انا بنا دیتا ہے، اور خبر کو رفع میں باقی رکھتا ہے اور خبر انا بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو انا تو باقی معنوی فرق سب میں مختلف ہوگا نا. تو انا میں کیا تھا؟ تاکید تھی. ہم نے کہا تھا انا کیا ہے؟ انا وہی انا والا فائدہ دیتا ہے، لیکن انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جملے کے درمیان میں آتا ہے، اور انا میں کبھی تاکید ہوتی ہے، کبھی تاکید نہیں بھی ہو سکتی. اور انا آپ نے لاکنہ کو کرنا ہے نا. ہاں جی، اور لاکنہ بھی ویسے ہی بیہیو کرتا ہے جیسے انا کرتا ہے. ہاں گرامر نحوی طور پہ ویسے ہی ہے، معنی میں جو ہے وہ جس کو ہم لیکن بولتے ہیں نا اردو میں، جی جی وہ مفہوم دیتا ہے. لاکن اور لاکنہ، ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آگے اسم ہو تو لاکنہ آتا ہے، اور اگر آگے فعل ہو تو لاکن آتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ بعض اوقات آگے اسم بھی ہو تب بھی لاکن آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جب اسم آگے ہو تو لاکنہ آتا ہے. ٹھیک ہے، جی سر. تو درمیان ظاہری بات ہے انہوں نے کہا دونوں جملوں کو لنک کرنا ہے، تو آپ پہلے کا ذکر کر کے پھر لیکن کہہ کے دوسرے کو کہیں گے تو اس سے ایک مفہوم پیدا ہو جائے گا. جی بالکل. وہ کہتے ہیں الطلاب کثیر، طلبہ زیادہ ہیں. زیادہ ہیں. الفصل صغیر، اور کلاس کم ہیں، چھوٹے ہیں. اور کلاس روم چھوٹا ہے، ایک کلاس روم ہے نا. الطلاب کثیر، طلبہ بہت ہیں. لیکن الفصل صغیر، لیکن کلاس روم چھوٹا ہے. اب لاکنہ لگایا آپ نے، تو اب لاکنہ کے بعد جملہ تھا الفصل کبیر، الفصل مبتدا صغیر خبر، تو مبتدا نصب میں چلا جائے گا اور وہ اسم لاکنہ بن جائے گا. تو الفصلہ کیا ہے؟ اسم لاکنہ، اور صغیر کیا ہے؟ خبر لاکنہ. تو الطلاب کثیر لیکن الفصل صغیر، طلبہ کثرت میں ہیں لیکن کلاس روم چھوٹا ہے. حامد مجتہد، حامد محنتی ہے. صدیقہ کسلان، اس کا دوست سست ہے، انتہائی سست ہے. حامد مجتہد لیکن صدیقہ کسلان، حامد محنتی ہے لیکن اس کا دوست سست ہے یا انتہائی سست ہے. تو لاکنہ کے بعد صدیقہ اب کیا بن گیا؟ لاکنہ کا اسم، اور کسلان لاکنہ کی خبر. جی اسی طرز پر ہاں جی، صدیقہ اس کا دوست، مرکب اضافی ہے. جی ثاقب صاحب پہلا جملہ آپ پڑھ دیں. جی، محمد طویل حامد کثیر. محمد طویل لیکن حامدا کثیر. لیکن حامدا کثیر. ٹھیک ہو گیا. ہاں ترجمہ کر دیں. جی، محمد لمبا ہے، حامد چھوٹا ہے. لیکن حامد، ہاں اچھا، لیکن حامد چھوٹا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور پڑھ دیں. آمنۃ مجتہدۃ اب لاکنہ بولا ساتھ، اگر لاکنہ بولیں گے تو پھر لاکنہ اختہا، اور اگر پہلا جملہ آپ جو یہاں لکھا ہے وہ پڑھیں تو پھر اختوہا. اچھا، اب اس کا لکنہ لگا کے کروں. آمنۃ مجتہدۃ لیکن اختہا کسلا، جو فعلانو کا وزن ہے نا، کسلانو، وہ مذکر کے لیے، اسی کا مؤنث بنتا ہے فعلا کے وزن پہ. یہ کھڑی آخر میں جو ہے وہ کھڑی زبر ہے، تو بغیر تنوین کے کسلا، فعلا، تو یہ اسی کسلانو کا مؤنث ہے. لیکن اس کی کیا بنے گا جی؟ فے این لام، ہاں فعلا، ایسے فعلا، یہ کھڑی زبر ہے آخر میں. یہ ہوتا ہے مؤنث کا وزن ہے یا؟ ہاں جی، مؤنث کا وزن ہوتا ہے.
मतलब है अब यहाँ पे खड़ी जबर वाला कसला आएगा। हाँ जी, खड़ी ज़बर है, इसको आप लिख ऐसे भी सकते हैं ना, हमने कहा था कि अगर खड़ी ज़बर आखिर में हो तो उसको लिखने का ये तरीका भी है और उसको लिखने का ये तरीका भी है। ठीक है, दोनों तरह लिख सकते हैं, कसला या कसला पढ़ेंगे, कसला ही लिखने के ये दो तरीके। ठीक है जी, तारिक साहब 2 जुमले आप पढ़ दें। सर, हालत दरसु तवीलुन लकिन्ना लाकिन्ना, लाकिन्ना, अब इसको कैसे पढ़ेंगे आगे? लकिन्ना का लकिन्ना लकिन्ना हु, हाँ लकिन्ना हु सारुन, हाँ लाकिन्नहु, लकिन्ना हु सारुन। ये दर्स तवील है लेकिन वो आसान है। सहलन आएगा। नहीं, लाकिन्नहु हो गया ना, मुब्तदा को नसब देनी है ना, तो हुआ से क्या हो गया, नसब की ज़मीर मुत्तसिल हु, और साहलुन खबर है वो रफ़ा में रहेगी। लकिन्ना हु आ गया, ठीक है जी। उसके बाद है जी सय्यारती कदीमतुन लकिन्ना हा, लंबा करके पढ़ें, लाम पे खड़ी ज़बर है ना, लाकिन्नहा, लाकिन्नहा कवियतुन, मेरी गाड़ी पुरानी है ठीक है, लेकिन वो मजबूत है, लेकिन वो मजबूत है। ठीक हो गया जी। शबीर साहब, हाँ इसको पढ़ेंगे अखी, इसको अखी पढ़ेंगे सिर्फ, अखी मुतज़व्विजुन, अखी अखी मुतज़व्विजुन, लकिन्ना अना अज़बुन। हाँ, अना के साथ, अना तो रफ़ा की ज़मीर है ना, मेरा भाई नहीं अना रफ़ा की ज़मीर है ना, तो जब लाकिन्ना पीछे आएगा तो उसको नसब में ले जाएंगे। तो नसब की ज़मीर क्या है वाहिद मुतकल्लिम की? लकिन्नी हो जाएगा। हाँ जी, लाकिन्नी, लाकिन्नी भी हो सकता है और लाकिन्ननी भी हो सकता है, ये हमने पढ़ा था ना पहले दर्स में। लाकिन्नी या लाकिन्ननी अज़बुन, तर्जमा क्या होगा? मेरा भाई शादीशुदा है और मैं कंवारा हूँ। लेकिन मैं कंवारा हूँ या गैर शादीशुदा हूँ। ठीक हो गया, एक और पढ़ दें। लेकिन मैं कंवारा हूँ। इब्राहीम का फकीरुन, लकिन्ना, हाँ लंबा करके, लाकिन्ना, लाम पे खड़ी ज़बर है ना, लंबा करेंगे। लकिन्ना, आगे लकिन्ना उम्महु गनियुन जिद्दा, अम्महु, इब्राहीम अम्महु गनियुन जिद्दन। ठीक हो गया। लेकिन ये कैसे होगा जी? अम्मुहु है ना ये मुब्तदा, लकिन्ना के बाद ये अम्मू की कैसे चेंज करेंगे इसमें? अम्मुहु है ना, पहले ही अम्मू हुआ है, पहले अम्मु हुआ है ना, अम्मुहु गनियुन, तो लाकिन्ना से अम्महु हो जाएगा। नहीं लेकिन जो ज़मीर चेंज होती है, ज़मीर तो यहाँ मुज़ाफ़ी, मरफुआ से मंसूबा बनती है, वो तो तब पहले मंसूबा है, वो तो मंसूबा नहीं, वो मजरूर ज़मीर है ना। वो असल में पहले जो 2-3 मिसालें थी वहाँ पे तो मुब्तदा ज़मीर थी ना, यहाँ मुब्तदा ज़मीर नहीं है, पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा है ना। तो ये हु की ज़मीर, ये मुज़ाफ़ इलैहि जर की ज़मीर है, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे ना। जब मुरक्कब इज़ाफ़ी पे कोई चेंज लाना हो तो वो मुज़ाफ़ पे लाते हैं, तो अम मुज़ाफ़ है इसका, तो अम्मुहु था तो अम्महु हो जाएगा। हु दोनों सूरतों में मुज़ाफ़ इलैहि की ज़मीर है, वो जर में ही रहेगी। ठीक है, वाज़ेह हो गया ना? ये एक से
یہ جو اگر ہم اس کو پیچھے ٹیبل کو دیکھیں، یہ جو ہو ہے ہو جو ہے نا، ہو نصب کی ضمیر بھی ہے اور ہوا یا یہاں ہوا ہوتا تو پھر ہم اس کو نہ ہو کرتے، تو یہ پہلی ہو ہے. نہیں نا، صرف ہو نہیں ہے نا، عمہ ہوا ہے نا. جی اگر صرف ہوا غنیون ہوتا ہے نا، ہوا غنیون تو ہوا مبتدا ہوتا. ہم نے مبتدا کو نصب دینی ہے. مبتدا اگر ایک صرف ضمیر ہے تو ہوا سے ہو جائے گا، لیکن مبتدا اگر پورا مرکب اضافی ہے تو پھر مضاف کو چینج کریں گے. مضاف الیہ کی ضمیر ہو ہی ہے، اور یہاں وہ جر کی ہے. جو جر کی ضمائر متصل ہیں اور نصب کی ضمائر متصل ہیں، وہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں ہی سیم ہوتی ہیں. تو ہو جو ہے وہ نصب کی بھی ہے، جر کی. کیا آپ نے بولا تھا کہ مبتدا کو کیا دے دیں؟ ہاں، جب مرکب اضافی پورا ہوتا ہے تو جو بھی چینج لانا ہے وہ مبتدا پہ لاتے ہیں نا. تو مبتدا کو نصب دیں گے، لاکنہ مبتدا کو لے گا تو مضاف کو دے گا. امہو. جی آپ نے ابھی ایک لفظ بولا تھا نا کہ جی مبتدا کو یہ کرنا ہے، وہ کیا کہا تھا آپ نے؟ لاکنہ مبتدا کو نصب دے گا نا، تو مبتدا اگر مرکب اضافی ہے، میں نے کہا تھا مرکب اضافی جب آئے تو اس میں جو چینج بھی ہم نے لانا ہو وہ مضاف پر اپلائی ہوتا ہے. یہ میں نے کہا. ٹھیک ہو گیا، بالکل سمجھ آ گئی بات. جی وہی جو آپ کہتے ہیں کہ مضاف کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے. ہاں، نحوی اعتبار سے مضاف کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے. جی ثاقب صاحب. بیتک جمیلا جدا ہوا صغیر. بیتک جمیل جدا لیکن ہوا صغیرا. ہاں، خبر کو نصب نہیں دینی، مبتدا کو دینی ہے نا. ہوا صغیرون میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ ہوا مبتدا ہے، خبر صغیرون. ہاں، تو مبتدا کو نصب دیں گے، خبر کو رفع میں باقی رکھیں گے. تو مبتدا کی نصب کیا ہوگی؟ ہیا کرے اس کو. نہیں، ہو کریں گے نا. ہوا رفع کی ضمیر ہے اور ہو کس کی ضمیر ہے؟ نصب کی، متصل. لکنہ صغیرن ہوگا نا. خبر کو تو رفع میں رکھنا ہے نا. یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ نصب کی ضمیر ہے. پہلے تھا ہوا تو یہ رفع کی ضمیر تھی، لاکنہ نے کیا کیا، اس کو نصب دے دی. ٹھیک ہے، نصب دے کر تو پھر نصب کی ضمیر متصل لکھی گئی. لاکنہ صغیرن، تمہارا گھر خوبصورت ہے لیکن وہ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اقرأ المثالین، دونوں مثالوں کو پڑھیں. ثم، پھر ادخل کأن کو داخل کریں. علی الجمل الآتیتی، آنے والے جملوں پر. علما، اس بات کو جانتے ہوئے. بأن کا مطلب ہے کہ کأن من اخواتی، نا کی بہنوں میں سے ہے. تو دونوں مثالوں کو پڑھیں اور کأن کو آنے والے جملوں پہ داخل کریں، اس بات کو جانتے ہوئے کہ کأن جو ہے وہ بھی انا کی بہنوں میں سے ہے. تو وہی کام اس میں کریں گے. اس میں مفہوم کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ. لاکنہ میں لیکن کا مفہوم تھا، لعل میں شاید کا مفہوم تھا. شاید کا بھی ہو سکتا ہے، امید کا بھی ہوتا ہے، بعض کا ڈر ہے کا بھی ہوتا ہے، اندیشہ ہے، ڈر ہے. اور کأن جو ہے اس میں گویا کہ کا مفہوم ہوتا. تو من ھذا الفتى، یہ نوجوان کون ہے؟ کأنہ اخوک، گویا کہ وہ تمہارا بھائی ہے، لگتا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے. کأنہ، اب ہوا تھا نا، اصل میں کیا ہوا اخوک، وہ تمہارا بھائی ہے. ہوا مبتدا، اخوک خبر، لیکن مبتدا کو نصب دینی ہے کأنہ نے، کیونکہ وہ انا کی بہنوں میں سے. تو اسمو کأنہ بن جائے گا نا. تو کأنہ، نصب کی ضمیر کیا ہے؟ ہو، متصل. من هذه الطفلة، یہ بچی کون ہے؟ کأنها اختک، گویا کہ وہ تمہاری بہن ہے، لگتا ہے کہ وہ تمہاری بہن ہے.
जी जी तारिक साहब। जैसे ये अब हुआ जमीलू का है खाली, तो इसके साथ ये अच्छा जी ठीक है जी, समझ आ गई। हुआ जमीलू का अन्ना कान्ना, वो टेबल जो है ना, ज़मायर मरफुआ मुनफसिला, ज़मायर मंसूबा मुत्तसिला, ज़मायर मजरूरा मुत्तसिला, वो तो याद है जी, लेकिन अप्लाई कैसे याद हाँ वो उनको मुस्तहज़र कर लीजिए ना, तो फिर ये उनको यानी मुस्तहज़र कर लें तो ये तमरीन आसान होती जाएगी ना। जी जी बस वही अप्लाई हो रहे हैं, मतलब आप रफ़ा की ज़मीर से नसब की ज़मीर में जा रहे हैं बस। हाँ जी, ज़मीर का तो ज़्यादा है सर, का की जो साथ है वो अंता आएगी ना, यानी नहीं, यहाँ तो हुआ ज़मीलू का है ना, वो तुम्हारा साथी है। आप कहना चाह रहे हैं लगता है कि वो तुम्हारा साथी है, गोया कि वो तुम्हारा साथी है, तो क्या ज़मीलू का करना हो, काअन्नहु, वही ना, हुआ हु बन जाएगा ना नसब के, काअन्नहु ज़मीलू का, लगता है कि वो तुम्हारा दोस्त यानी कोलीग है, करना हो ज़मीलू का, गोया के लगता है। ठीक है, एक और पढ़ दें तारिक साहब। या तबीबा, तबीबतुन, तबीबतुन का अन्ना, कान्ना ही, कान्ना हा, कान्नहा, कान्ना हा, कान्नहा है ना, अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा, अज़्ज़ुजाजतु कान्नहा, कौ ज़ुजाजा मुअन्नस है ना गोलता के साथ, उसके लिए क्या है कान्नहा। करना हा के बाद क्या लगेगा जी? यहाँ तो तबीबतुन है ना, कान्नहा तबीबतुन, वो तो मैं ठीक है, तबीबतुन वो तो मैं आयत में कह रहा था ना, वहाँ कान्नहा समझ आ गई मुझे, वो मैं एक्चुअली पहले फॉलो नहीं कर रहा था, अब ठीक है जी। शबीर साहब 2 जुमले आप पढ़ दें। तुल्लाबुन, ठीक है, कान्नहु कान्नहुम तुल्लाब, ठीक हो गया। पहले में यहाँ जो लिखा है हुम तुल्लाबुन, ये हुम मरफू ज़मीर है और मुनफसिल है, अलग लिखी हुई है, लेकिन जब आप कान्ना के साथ करेंगे तो यही ज़मीर नसब में चली जाएगी, वो भी हुम होती है लेकिन मुत्तसिल, तो उसको कान्ना के साथ जोड़ के लिखेंगे, कान्नहुम तुल्लाबुन, गोया के वो तलबा हैं। एक और पढ़ दें, लगता है कि वो तलबा हैं दोनों। अंता मरीज़ुन, अंता मरीज़ुन, कान्नका मरीज़, कान्नका मरीज़ुन, मरीज़न, मरीज़ुन, मरीज़ुन, खबर तो रफ़ा में रहेगी ना, मुब्तदा नसब में, कान्नका मरीज़ुन, उस हदीस जिब्रील में भी आया ना, कान्नका मरीज़ुन, यानी क्या है वो, अंताबुदल्लाह, अखबिरनी अनिल इहसान, एहसान के बारे में सवाल में क्या जवाब आया, अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, अल्लाह की इबादत करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो, यानी हकीकतन तो हम अल्लाह को नहीं देख रहे ना, तो कहा गया गोया कि ऐसी कैफियत पैदा करो, यानी इसकी शरह हो सकती है का अन्नका तराहू, गोया कि तुम उसको देख रहे हो। वहाँ भी कान्ना के बाद क्या है, कान्नका। अच्छा जी, जी साकिब साहब आखिरी दुआ पढ़ दें। जदीदुन, कान्नका हु मुदर्रिसुन, कान्नका नहीं, कान्नहु, कान्नहु मुदर्रिसुन जदीदुन, क्या तर्जमा, लगता है कि वो नया उस्ताद है। हाँ ठीक हो गया। एक और पढ़ दें। अंता उख्तुन मरियम, अंती मुअन्नस है ना, अंती उख्तु मरियम, उख्तु, कान्नका
اختو کے مریم کو کیسے پڑھیں گے؟ کس کو؟ مریم کو مریم نہیں، مریم یہاں کیا بن رہی ہے؟ یہاں بن رہا ہے لفظ مریم. تو مریم کریں گے. مضاف الیہ ہے نا، مریم کی بہن کہہ رہے ہیں نا، مریم مضاف الیہ ہے تو جر میں جائے گا نا لفظ. جر میں ہوگا تو کیسے پڑھیں گے؟ غیر منصرف کو زبر دے کے. تو انتی اختو مریمہ، انتی اختو مریم، انا کدنا کی اختو مریم، کأنکی اختو مریمہ، لگتا ہے کہ تم مریم کی بہن ہو. صح. اچھا جی، آگے نیا قاعدہ آ رہا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. پہلی کتاب جو ہے نا اس میں جو عدد ہے نا اس کو ہم نے پڑھا ہے کہاں تک؟ 3 سے یعنی 1 سے لے کے 10 تک کا عدد ہم پہلی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں. ابھی نہیں پڑھا جی ہم نے ویسے وہ. ہاں بس اب جو اب آج درس پڑھنا ہے اس کے بعد والے 2 درس جو ہیں وہ 3 سے 10 کے عدد ہی سے متعلق ہیں. تو عدد نہیں کہ جب تک ہم نے وہ پڑھے نہیں تو یہ کیسے آئیں گے ہم؟ ہاں بس اب یہ آپ بڑی کلاس میں آئے ہوئے نا تو پہلے آپ یہ پڑھ لیں پھر وہ پڑھ لیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ بھی پڑھ لیں گے. اچھا یاد ہے پھر تو پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ سے. اچھا، تو عدد کے متعلق کیا بحث تھی کہ ایک تو ہوتا ہے نا عدد وہ والا جس کو آپ کہتے ہیں، 1 منٹ ٹھہریے گا، یعنی ایک تو عدد وہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں اسم کے 4 پہلوؤں میں عدد. وہ عدد کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کہیں کہ ایک لفظ ہے وہ واحد ہے یا مثنی ہے یا جمع ہے. رجل، رجلان، رجال، تو یہ والا عدد ایک مفہوم اس کا یہ ہے. یہاں ہم جو عدد پڑھ رہے ہیں وہ اصل میں مرکب عددی کے معنی میں پڑھ رہے ہیں. مرکب عددی اس کا بنائیں گے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا نمبرنگ کرنا یا نمبر یا کاؤنٹ، ان معنوں میں. تو ان معنوں میں عدد 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عدد اصلی یا وصفی بھی کہتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عدد وصفی، صفت وصف والا. دوسرے کو کہتے ہیں عدد ترتیبی، اور تیسرے کو کہتے ہیں عدد قصوری، ڈنڈے والے کاف سے، یا صرف قصور. بڑا بڑا کر کے لکھیے، بالکل نظر نہیں آ رہا جی. جی، عدد اصلی یا وصفی. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے عدد ترکیبی نہیں ترتیبی، اور تیسرا عدد قصوری یا قصور بھی کہتے ہیں اس کو صرف. ٹھیک ہے. قصوری سر. ہاں، کاف اور آپ نے نون ڈالا ہوا ہے. اچھا نہیں، نون نہیں، راہ ہے یا. ٹھیک ہے، اس کو صرف قصور بھی کہتے ہیں. تو یہ کون سا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا 1 2 3، جس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں نا، یہ کون سا عدد ہوتا ہے؟ اصلی یا وصفی. اگر آپ کہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، تو یہ کیا ہے؟ ترتیبی، اس میں ترتیب بیان ہو رہی ہے نا. اور اگر آپ کہیں آدھا، 1/4، 2/3، اس طرح کے بولیں تو یہ کیا ہیں؟ یہ فریکشنز ہیں، یہ قصور ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ والے تیسرے والے کون سے ہیں؟ فریکشنز. اس طرح 3 عدد بن جاتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو ابھی آپ جو پہلی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ 1 سے لے کے 10 تک عدد اصلی یا عدد وصفی کو ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی کتاب میں. یہاں اب کیا ذکر کیا جا رہا ہے اس کتاب میں؟ تمرین نمبر 26 میں 1 سے لے کے 10 تک عدد ترتیبی ذکر کیا جا رہا ہے، اور تمرین نمبر 25 میں 11 سے لے کے 20 تک
عدد اصلی یا عدد وصفی ذکر کیا جا رہا ہے اور قصوری کا ذکر ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تمرین 25-26 میں دونوں میں اصلی ہے جی. 25 میں جو ہے وہ عدد اصلی ہے اور 26 میں عدد ترتیبی ہے. ٹھیک ہے, قصوری ابھی ذکر نہیں ہو رہا. تو اب جب عدد یوں کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی دیکھی تھی کہ مرکب عددی کیا ہوتا ہے. مرکب عددی کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک حصہ ہوتا ہے عدد, ایک حصہ ہوتا ہے معدود. عدد کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ کاؤنٹ کہہ رہے ہیں یا نمبر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. معدود کیا ہے؟ جس کو گنا جائے. ٹھیک ہے, جس کو گنا جائے. تو 1 2 3 4 یہ تو صرف عدد ہے نا, یا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا یہ بھی صرف عدد ہے. لیکن اگر آپ کہیں آدھا 2/3 تو یہ سب کیا ہیں؟ صرف عدد ہیں. لیکن آپ کہیں 1 طالب علم, 5 طالبات, 6 گھر, یا آپ کہیں پہلا درس یا 5واں درس, یا آپ کہیں آدھی کتاب مثال کے طور پہ, تو اب یہ سب کیا ہیں؟ یہ مرکبات عددیہ ہیں, یہ مرکب عددی ہیں. ان میں معدود بھی آ گیا نا, اس کو گن رہے ہیں وہ بھی آ گیا اور عدد بھی آ گیا. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مرکب عددی. تو اب 1 سے لے کے 10 تک کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب کیا ذکر ہو رہا ہے؟ 11 سے 20 تک. جی ثاقب صاحب اور شبیر عاصم صاحب آپ بتا دیں, اگر 1 سے 10 والے کو دہرانا ہے مختصراً تو میں دہرا دیتا ہوں اگر آپ کو واضح. دوہرا دیجیے, ہمیں بالکل نہیں پتا. آپ نے تو پڑھنا ہے نا, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ پڑھیں گے. تو اگر تو اس کے ساتھ اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہے پھر تو کوئی بات نہیں, پھر تو بے شک رہنے دیں. اگر کو سمجھے بغیر اس کو نہیں سمجھ رہے پڑھ سکیں گے. ہاں, لیکن مطلب جو ماڈیول 2 والے ہیں نا براہ راست وہ اپنی رائے دے دینا تو اس حساب سے کرتے ہیں. اگر ان کو ریویژن کی حاجت ہے تو میں کر دیتا ہوں, وگرنہ پھر ہم اگلی کلاس میں ماڈیول 1 میں تو اس کو پڑھیں گے نا. جی شبیر صاحب اور ثاقب صاحب آپ بتا دیں 1 سے 10 تک والے کو دہرانا ہے یا 11 سے ہی پڑھ لیں؟ اگر آپ کو واضح ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کو بہتر ہے دوہرا دیں تاکہ جو جن کو نہیں پتا ان کو پتہ چل جائے. ہمیں بھی کوئی ازبر نہیں ہے. جی شبیر صاحب ما ترا. مجھے وہاں صحیح نہیں آ رہی, کٹ کے آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 سے 10 تک کے جو عدد ہیں وہ آپ کو صحیح یاد ہیں یا ان کو دہرانے کی حاجت ہے؟ دہرانے سے بہتر ہے. چلیں ٹھیک. سر اس کو جسٹ 1 سے 10 تک سنانا ہے. ہاں مطلب 1 سے 10 تک کا عدد, اب اس کو پھر تفصیل سے دیکھتے ہیں, ویسے واضح نہیں ہوگا. 1 سے 10 میں نہ 2 تقسیم کی جاتی ہیں, ایک مذکر کا ہوتا ہے ایک مؤنث کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی صرف عدد کی بات کر رہے ہیں ہم. تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو پہلا 1 اور 2 ہے یہ ایک گروپ ہے, اور پھر 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 یہ دوسرا گروپ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. یہاں بھی لکھ لیں 1 اور 2, اور پھر کیا ہے 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. ٹھیک ہے, تو پہلا کیا ہے یہاں پہ واحدن, اس کا مطلب کیا ہے ایک, اور یہاں دوسرا کیا ہے اثنانی. تسنیہ ہے نا, مثنیٰ جو ہوتا ہے اس کے آخر میں آ نہیں آتا ہے نا رفع میں, اور نصب جر میں کیا ہوگا پھر یہ اثنینی. وہ کیا ہوگا واحدن واحدن واحدن, یہ کیا ہے اثنانی اثنینی اثنینی. تو واحدن کا مطلب کیا ہے ایک, اثنان کا مطلب کیا ہے 2. اسی کا مؤنث گولتا والے طریقے سے بنا لیں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ سر اسنانے کے بعد کے ساتھ کیا ہے جی؟ اسنان نے اثنینی, اثنینی وہی نا,
मुसन्ना में रफ़ा नसब जर आनी और आईनी जो हमने कल पढ़ा था, इस नानी, इस नईनी, इस नईनी, ये मैंने नसब और जर लिखी है उसकी। नहीं, फिर वाहिदुन में क्यों नहीं लिखी? वो तो वाजे है ना, मुनसरिफ में तो हमें वाजे है ना कि नसब में वाहिदन हो जाएगा, जर में। जी ठीक है। यहाँ मैंने उसको वाजे करने के लिए लिख दिया क्योंकि मुसन्ना है ना। नानी इस्नाइनी। तो उसी तरह गोलता लगा दें तो क्या बनेगा? वाहिदतुन, इसका मतलब है एक मुअन्नस। और इसमें गोलता लगाएं तो वो आनी से पहले लगाएंगे, ठीक है? तो वो क्या बनेगा? इस्नतानी या इस्नतैनी, ठीक है? वो क्या बनेगा? इस्नतानी या इस्नतैनी, यानी यहाँ आनी या आईनी से पहले हमने हमजा सा और नून के बाद गोलता लगाई है, ठीक है? यहाँ जो हम लोग हैं उनको थोड़ा सा, मतलब मुझे बहुत ही वो बारीक सा नजर आ रहा है, वो धीरे से मेरे नजर नहीं आ रही है, थोड़ा सा खुला कर लें तो इसको प्लीज। नहीं, आप जूम कर सकते हैं ना, आप अपने फोन को जूम कर सकते हैं। मैंने किया हुआ है ना, बोले लैपटॉप पे बैठा हूँ। हाँ, तो उसमें भी जूम की ऑप्शन होगी। हाँ हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो अब जाहिर है उन्होंने आगे आंखें जो है वो काम मुकम्मल काम करती हैं। इस्नान इस्ना ताने इस्ना, इस्नतानी और इस्नतैनी, ठीक है? इस्नतानी और इस्नतैनी, तो ये दो का ग्रुप बन गया जो मैंने आपको अर्ज किया था। अब यहाँ तीन से क्या शुरू हो रहा है? दूसरा ग्रुप। वो दूसरा ग्रुप मैंने क्यों बनाया है कि यहाँ मुज़क्कर में चीज़ मुज़क्कर थी गोलता के बगैर, और मुअन्नस में क्या है? गोलता के साथ। वाहिदुन से वाहिदतुन, और इस्नतान में भी हमने क्या किया है? अलिफ नून से पहले ता ऐड कर दी, इस्नतानी इस्नतैनी इस्नतैनी। 3 से 10 में ये चीज़ क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। उल्टी होने का क्या मतलब है? मुज़क्कर के साथ गोलता आएगी, मुअन्नस के साथ गोलता नहीं आएगी, ठीक है? 3 से 10 में अदद जो है उसमें मामला जिन्स के एतबार से उल्टा हो जाता है। आपने 1 और 2 में तो गोलता वाले को मुअन्नस समझा, गोलता के बगैर वाले को मुज़क्कर समझा, लेकिन 3 से 10 में गोलता वाला जो अदद है वो मुज़क्कर के लिए आएगा और गोलता के बगैर वाला किसके लिए आएगा? मुअन्नस के लिए। तो ये क्या होगा? सलासतुन। ये क्या होगा? सलासुन। ये क्या होगा? अरबाअतुन। और ये क्या होगा? अरबाउन, ठीक है? अरबाउन। ये क्या होगा? खमसतुन। और ये क्या होगा? खमसुन, ठीक है? सर ये अरबा अरबा का क्या लिखा दिया आपने? ये इस बोनस वाली साइड में सलासु। इनको आप फिर यूँ लिख लें, अगर ये जगह थोड़ी पड़ रही है ना तो इनको, ये 2 नोट कर लिए ना आपने, मैं 3 अलग से लिख देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे। लेकिन ये तो सारी फिर ग्रामर ही चेंज। अब हमने गोलता को मुज़क्कर करना शुरू कर दिया है, तो ये जो मतलब कंफ्यूजन थी। हमने ये बात पढ़ी थी ना कि जो ज़बान होती है उसके कवायद बाद में मुरतब होते हैं और अहले ज़बान का इस्तेमाल मुक़द्दम होता है, यानी पहले अहले ज़बान ने किसी तरह किसी शय को इस्तेमाल किया और फिर उनके इस्तेमाल को देखते हुए हमने ग्रुप्स बना लिए कि फ़लाँ चीज़ इस तरह आती है, फ़लाँ सेट ऑफ थिंग्स इस तरह आती है, वो ग्रुप्स बना लिए। तो कवायद जब बाद में मुरतब होते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी और शय का इस्तिस्ना उसमें मौजूद होगा। अच्छा जी, सलासतुन से शुरू करते हैं। तो 3 के लिए क्या है? यहाँ क्या है? सलासतुन। सलासतुन व हुना सलासुन।
اربعۃ، اور یہاں کیا آئے گا؟ اربعن، پھر کیا ہے؟ خمسۃن، اور یہاں کیا ہے؟ خمسن، یہاں کیا ہے؟ ستتن، یہاں کیا ہے؟ ستن، یہاں کیا ہے؟ سبعۃ، تا جو ہے یہ لمبی والی تا ہے، لمبی والی تا ہے، یہاں کیا ہے؟ سبعۃن، اور یہاں کیا ہے؟ سبعن۔ یہ حرکات اسی طرح ہے جیسے میں لکھ رہا ہوں نا، حرکات بدلیں گے تو یہ عدد بدل جائے گا۔ خمسن 5 ہے، خمسن جو ہے نا وہ عدد قصوری میں آتا ہے، خمس جو ہے نا وہ یہاں نہیں ہے، خمسن ہے، ٹھیک ہے۔ ثمانیتن، اور یہ کیا ہے؟ سمانی، اصل میں سمانیون ہے لیکن اس کے آخر میں یا جو ہے وہ اس پہ حرکت نہیں آئے گی، سمانی، اصل میں ویسے تو اگر الف لام نہ ہو تو اس کو لکھیں گے سمانن، ٹھیک ہے، وہ یا گر جاتی ہے اس کی، الف لام وہی رول تو نہیں ہے جی، غالی والا، سے غالب والا، وہی والا غالن والا رول ہے، ٹھیک ہے، غالن والا ہی رول ہے۔ السمانی، السمانی ہو، یا اگر یہ مضاف بن جائے جیسے اس کا آئے گا عدد تو پھر اس کو سمانی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تیسرا بھی لکھ لیں کہ اگر وہ جب مضاف بنے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے دیے ہیں جی؟ ایک تو سمانن، نارملی تو اکیلا لکھیں گے تو سمانن ہے، الف لام آئے تو اس کا جو غالی والا ہم نے پڑھا تھا نا، غالن والا، تو غالن والے قاعدے میں الف لام آئے تو یا واپس آ جاتی ہے، اور مضاف بنے تب بھی یا واپس آ جاتی ہے رفع میں، یہ سب کی رفع لکھ رہا ہوں۔ یہ السمانی ہوگا۔ نہیں، اگر تو الف لام لکھ رہے ہو نا تو پھر السمانی ہے، لیکن اگر الف لام نہیں لکھ رہے اور مضاف بنا رہے ہیں تو پھر یا پھر بھی واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو ہم سمانن اور السمانی لکھ لینا جی۔ سمانن السمانی لکھ لیں، یہ اسی طرح لکھیں جیسے میں نے لکھا ہے۔ پھر کیا ہے؟ تسعۃن اور تسعن، یہ سب کی رفع لکھ رہا ہوں میں، اور پھر عشرۃن اور عشرن، وہاں پہ گولتا آنی ہے نا، یہاں پہ نہیں آنی، بس فرق یہ مذکر کے ساتھ یہ شین کے زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے جب آئے تو شین کے سکون کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ عشرۃن اور عشرن، گولتا والا قاعدہ تو اپلائی ہوگا نا، یہاں سب میں گولتا آ رہی 3 سے 10 میں، یہاں کسی میں بھی نہیں آ رہی، یہ قاعدہ سب میں کامن ہے۔ باقی جو 3 سے 9 ہے ان میں حرف پیچھے سیم رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 10 میں کیا ہے، جب مذکر کے لیے آئے تو شین زبر والا ہوگا، مؤنث کے لیے آئے تو شین ساکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ عشرۃن عشرن، یہ آپ نے جس وہ نیچے کا لکھا ہوا 8ویں کے ساتھ سمانی کے نیچے جب مضاف بنے، جب مضاف، ٹھیک ہو گیا جی، واضح ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ صرف عدد ہیں، ابھی ان کا معدود ذکر نہیں کیا گیا ساتھ، ٹھیک ہے، معدود ذکر نہیں کیا گیا۔ تو 1 سے 2 کا میں بعد میں ذکر کر دیتا ہوں، 3 سے 10 کا اب چونکہ لکھا ہوا ہے تو اس کو پہلے کر لیں۔ 3 سے 10 میں جب ہم معدود 7 لے کے آتے ہیں، ابھی تو کہنا 3 4 5 6 7، اگر ہم کہیں 3 طالب علم، 4 طالب علم، 5 طالب علم، 6 طالب علم، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ 3 سے 10 میں قاعدہ یہ ہے کہ عدد کو مضاف بنائیں گے، معدود کو مضاف الیہ بنائیں گے، جمع لائیں گے، نکرہ لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دفعہ لکھا دیں گے ہاں، 3 سے 10 میں عدد کو مرکب عددی بناتے وقت عدد کو مضاف بنائیں گے اور معدود کو مضاف الیہ بنائیں گے، جمع اور نکرہ لا کر، ٹھیک ہے۔
تو مضاف بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عدد پہ الف لام اور تنوین دونوں نہیں آئیں گے، اور مضاف الیہ بنانے کا مطلب یہ ہے معدود کو کہ اس کو ہم جر میں لائیں گے. اور آخر میں کیا بولیں گے کہ 3 سے 10 میں ہم جب معدود ساتھ لے کر آتے ہیں تب مرکب عددی بناتے ہوئے عدد کو مضاف اور معدود کو مضاف الیہ بنائیں گے. آگے کیا کہا آپ نے؟ اور اس کو نکرہ اور جمع لائیں گے. کس کو جی؟ معدود کو. اچھا جی. ٹھیک ہے. تو اب طالب علموں کو گننا ہے تو طالب علم کی جمع کیا ہے؟ طلاب. اس کو نکرہ لائیں گے اور اس کا مضاف الیہ بنائیں گے، اس کو مضاف بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ثلاثۃ طلاب. یہاں بھی تنوین ختم ہو جائے گی، کیا بنے گا؟ اربعۃ طلاب. یہاں بھی تنوین ختم، مضاف بن رہا ہے خمسۃ طلاب. ستۃ طلاب. سبعۃ طلاب. ثمانیۃ طلاب. مذکر ہے نا، مذکر کے لیے عدد جو ہے وہ گول تا والا ہے اور آگے معدود مذکر ہے. تسعۃ طلاب. عشرۃ طلاب. ٹھیک ہو گیا؟ طلاب تو سب کا ایک ہی ہو گیا نا جی. ٹھیک ہے. یا مضاف الیہ بن گیا نا. اب یہ مرکب عددی بن گیا، پہلے صرف عدد تھا، اب یہ مرکب عددی بن گیا. ثلاثۃ طلاب 3 طالب علم، اربعۃ طلاب 4 طالب علم، خمسۃ طلاب 5 طالب علم، الی عشرۃ طلاب کیا ہوگا؟ 10 طالب علم. ٹھیک ہے. هذا هو الوقت. یہ ہم نے جو ثلاثۃ کیا ہے یا اربعۃ کیا ہے یہ مضاف کے کیریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہوئے کیا ہے نا جی، کہ مضاف جو ہے وہ اس میں تنوین جی نہیں ہو سکتی. جی یہی وجہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس میں. تنوین ختم کرنے کی اور وجہ نہیں، یہی وجہ. اچھا جی، پھر یہ کیا ہوگا؟ ثلاث طالبات. ٹھیک ہے، وہی جمع لانا نا. اربع طالبات. خمس طالبات. ست طالبات. سبع طالبات. اب یہاں میں نے کہا تھا مضاف بنے تو اس کو ثمانی استعمال کرتے ہیں. صرف 8 لکھنا ہو، نکرہ ہو تو ثمانن ہوتا ہے، لیکن مضاف بنے تو کیا ہو جائے گا؟ یا واپس آ جائے گی. ثمانی طالبات. تسع، یہ بھی رفع ہی ہے. ٹھیک ہے، ثمانی رفع ہی ہے، آخر میں یا ہے، اس پہ حرکت نہیں آ رہی. تسع طالبات. اور عشر طالبات. 3 طالبات ثلاث طالبات، 4 طالبات اربع طالبات، 5 طالبات خمس طالبات، 10 طالبات 10 طالبات. وہاں پہ کیا ہے؟ عشرۃ طلاب. شین کا زبر مذکر میں ہے اور مؤنث میں شین ساکن ہے. باقی 3 سے 10 کے عدد میں گولتا آپ کی کس کے ساتھ آئے گی؟ مذکر والے عدد کے ساتھ آئے گی، اور گولتا کے بغیر کون سا آئے گا؟ مؤنث والا عدد. ٹھیک ہے. اور جو معدود ہے وہ 3 سے 10 میں کس طرح آتا ہے؟ بطور مضاف الیہ آتا ہے، عدد مضاف بنتا ہے. اور مضاف الیہ جو معدود کو لاتے ہیں وہ کیسے لاتے ہیں؟ جمع نکرہ لا کر. اور جر میں تو ظاہری بات ہے وہ آئے گا، اور مضاف پہ تنوین بھی نہیں آئے گی، عدد پہ مضاف ہونے کی وجہ سے الف لام بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ واضح ہے. 1 سے 2 والے بھی لکھ لیں، پھر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تو 1 اور 2 کے لیے کیا ہے؟ 3 سے 10 ہم نے پڑھ لیا پہلے. 3 سے 10 میں کیا تھا؟ مرکب اضافی کے طور پہ آپ نے اس کو بنایا تھا. ٹھیک ہے. اور مذکر کے لیے عدد مؤنث تھا، یعنی گولتا والا تھا، مؤنث کے لیے مذکر تھا. 3 سے 10 میں پہلے 2 میں کیا ہے؟ مذکر کے لیے گولتا کے بغیر ہے نارمل طریقے پہ، مؤنث کے لیے گولتا کے ساتھ ہے نارمل طریقے پہ. اور اس کا اسلوب کیا ہے؟ 1 اور 2 کا مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی ہے. اور مرکب توصیفی میں کس طرح ہے؟ معدود جو ہے وہ موصوف بنے گا، عدد صفت بنے گی. تو یہ کیا ہوگا؟ طالبن، یہ معدود ہے، یہ موصوف بنے گا. اور پھر
عدد صفت بنے گی. طالبن واحدن، طالبانی اثنانی، طالبان اثنانی. ایک طالب علم، دو طالب علم. اگرچہ پہلے دو میں نا آپ عدد ذکر کریں گے تو اس کی عدد پہ سٹریس آ جائے گا، وگرنہ طالبن میں بھی چونکہ نکرہ ہے اور ایک ہے تو معلوم ہوگا، یہاں سے بھی آپ ایک طالب علم کہہ سکتے ہیں، یہاں سے بھی آپ دو طالب علم کہہ سکتے ہیں. اذان اس میں ایک منٹ، اذان ہو رہی.